आप ये तकरीर सुनिए। कर्ज लेकर बेचारा आपको खिलाएगा पिलाएगा और आपके पेट को ठूसेगा। भरो लो। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज हम मौलाना साहब की एक तकरीर लेकर आए हैं। इस तकरीर को आप लोगों ने टर्मिनल में ही देखा होगा। अब हम अभी मौलाना साहब की तकरीर चालू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, यह तकरीर मौलाना जरजीत अंसारी की है और हम तकरीर को आखिर तक जरूर देखना। अगर तकरीर आपको पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो हम शुरू करते हैं मौलाना साहब की तकरीर को। लड़की आप लोग वाले के घर सुनिए। जाकर 400-500 आदमी बैठकर बोझ बनोगे। वो आदमी सुनते रहिए भाई। कर्ज लेकर बेचारा आपको खिलाएगा पिलाएगा और आपके पेट को ठूसेगा। भरो लो। उस आदमी के ऊपर आप मुसीबत बनेंगे जो अपनी बेटी भी आपको दे रहा है। आपको ये कहे कि मैं अपने लड़के की बारात लेकर आपके घर आ रहा हूँ, आप कहीं आइए। अगर कोई कहता है कि 300 आदमी आएंगे साहब, आप कहिए 300 नहीं 400 लाइए। आप बेटी वाले हो। मैं आपको जो तजर्बा जो बात बतला रहा हूँ उसको गांठ बांध लो। और कोई है माँ का लाल जो उठे और कहे कि मौलवी जरजीत ने कुरान और हदीस के खिलाफ ये बात कही है, उसको कहिए कि 300 नहीं 400 लाइए, 500 लाइए। और जब ये सब पहुंच जाए, आप सबको सिर्फ एक एक गिलास पानी पिला के भगाइए। एक कप चाय भी मत पिलाइए। और आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, अपने आप बारात खत्म हो जाएगी। और जब वो कहे कि साहब आप क्या कर रहे हैं मेहमानों की, आप मेहमान हैं कहाँ? आपको मेरी बेटी के साथ निकाह करने के लिए अपने बेटे को लेकर आए हो और साथ में इतने लोग भी लेकर आए हो। मुझे ये दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी कहा है कि बारातियों को चाय पिलाओ, खजूर खिलाओ, पानी पिलाओ और इनको खाना खिलाओ, मीट खिलाओ, बकरा खिलाओ, मुर्गा खिलाओ और अच्छी से अच्छी मेहमान नवाजी करो। आप हमें दिखा दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप एक एक गिलास पानी पिलाइए, वो भी बिस्लरी नहीं, चापाकल का जो आप पीते हो, उसी हैंड पाइप का जिसका आप पीते हो। और कहो ठीक है आप निकाह करिए और ले जाइए हमारी बेटी को। हो गया। 500 नहीं 1000 आदमी को बुलाइए। आप लड़की वाले के घर जाकर 400-500 आदमी बैठकर बोझ बनोगे। वो आदमी कर्ज लेकर बेचारा आपको खिलाएगा पिलाएगा और आपके पेट को ठूसेगा। भरो लो। उस आदमी के ऊपर आप मुसीबत बनेंगे जो अपनी बेटी भी आपको दे रहा है। हम आप गौर करें कि कितने % मुसलमान हैं। हमारा दिल अंदर से गवाही देगा। खोलिए अपने करीबान के बटन और दिल से पूछिए हम मुसलमान हैं। जब आपका दिल कह दे कि हाँ, तो उससे पूछिए कितने % मुसलमान है। आपका दिल अंदर से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह। एक मस्जिद की तामीर, एक मस्जिद की तौसी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मस्जिद तो बन जाएगी, आप थोड़ी जिसके नाम पर बन रही है, अल्लाह का घर है, इंतजाम कर देगा। आप भाइयों अभी आगे और तकरीर है। अभी हम आपको आगे की तकरीर सुनाते हैं, लेकिन आगे की तकरीर सुनाने से पहले अगर आपको तकरीर अच्छी लगती हो, अगर आपको तकरीर जरा सा भी अच्छी लगती हो तो हम ऐसे ही तकरीर लाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई आगे इससे बढ़िया तकरीर है। अब मौलाना साहब की जो आगे की तकरीर बची हुई है, आप लोग कुछ मौलाना साहब की अब आगे की तकरीर को सुनिए। मस्जिद बनाने की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र ये होनी चाहिए कि मस्जिद तो आलीशान बन जाएगी, मस्जिद में तो एसी लग जाएगा, लेकिन इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की मिक़दार कितनी रहेगी, इस बात की फिक्र होनी चाहिए। अभी जरजीत साहब का जलसा खत्म हो जाएगा 1:30 बजे के आसपास। तो मेरे भाइयों, अब आप अपनी जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, फजर में देखिएगा इस जलसे के बाद आपकी मस्जिद कितनी भरती है। आज उठिएगा, मस्जिद में जाइएगा और मुशाहिदा करिएगा कि फजर के अंदर इस मस्जिद में कितने नमाजी आ रहे हैं। आपकी मस्जिद में आने वाले नमाजी ये बता देंगे कि आज का 24 फरवरी का ये जलसा जो आपके बबुला बोना में हो रहा है, ये कितना % कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। सुबह में फजर की नमाज में मस्जिद बता देगी कि आपका जलसा कितना कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाओ तो मस्जिद से सवाल कर लेना, आए मस्जिद बता आज की रात का जलसा कितना कामयाब हुआ। मस्जिद की नमाज ही आपको बता देंगे कि
मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी बन न सके। कोई पूछने की जरूरत नहीं, मस्जिदों से सवाल करिए कि मस्जिद बता कितना जलसा कामयाब हुआ। मस्जिद बता देगी कामयाब नहीं हुआ। आधी रात 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे जलसा खत्म कर दिया, जो लोग पढ़ते भी थे वो भी नहीं आए, नींद में सो गए। आपकी मस्जिदें बता ये जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज। जलसा नहीं भी कराते तो गुनाहगार नहीं होते, लेकिन फजर की नमाज में अगर आप मस्जिद में नहीं जा रहे हैं तो गुनाहगार हो रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ईमानो वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आइए चंद चीजें बताता हूँ, इन चीजों पर गौर करके अपने आप को टटोलिए और देखिए कितने % मुसलमान हैं। हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई, 10 बातों की वसीयत फरमाई। इन 10 बातों पर मैं आज के प्रोग्राम में चल तो नहीं पाऊंगा, तर्जमा कर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं उठा रहा हूँ। सुनिए मेरे भाइयों, हजरत मुआज कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। ये 10 चीजें हम गौर करेंगे और हर आदमी सोचे कि ये इस्लाम का हिस्सा है कि कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं। पहली चीज, आए मास भाइयों, अभी आगे और तकरीर है, लेकिन आगे की तकरीर देखने से पहले भाइयों, यह तकरीर अगर आपको पसंद लगती हो तो जानते हो एडिटिंग करने में कितना समय लगता है। तो भाई अगर यह तकरीर अगर आप लोगों के पास पहुंच गई है तो इस तकरीर को शेयर जरूर कर दो। तो भाइयों, जो अब आगे की तकरीर मौलाना साहब की बची है थोड़ी सी, उस तकरीर को आप लोग सुनो। अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना, शिर्क मत करना। ला तुशरिक बिल्लाही इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर तुझे काट दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता या तुझे जलाकर राख कर दिया जाए। अब शिर्क समझते हैं किसी को? सुनते रहिए। शिर्क में एक चीज मैं समझाऊंगा, उसी से आपको समझ जाएगा। शिर्क कहते हैं अल्लाह की ज़ात व सिफात और उसके इल्म और उसकी रुबूबियत और उलूहियत में किसी दूसरे को शरीक करना। मसलन आप ये कहें कि सजदा अल्लाह को है, लेकिन किसी और को भी हम सजदा कर सकते हैं। ये इबादत का नहीं, ताज़ीमी सजदा। आप इस तरीके की अगर बातें करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मुझे शिफा दे, आए अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो उनको जन्नत दे। ये दुआ हम कहीं और जाकर भी कर सकते हैं कि आप हमारे बाप के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बाप को बख्श दे। या कहीं जाकर हम कहें कि बेटा ने शादी को 20 सालें हो गई है, 10 सालें हो गई है, बच्चा नहीं हो रहा है, आप हमें अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से सिफारिश करके मुझे बेटा बेटी दिलवा दो। मेरे भाइयों, आप डायरेक्ट मांगिए। शिर्क को समझने के लिए एक और मिसाल मैं देता हूँ आपको। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। इंतहाई मजबूरी में, जहां आपकी जान को खतरा है और कोई आपसे कुफ्र करा रहा है, वहां अपनी जान को बचाने के लिए कुफ्र करना जायज हो जाता है, लेकिन शिर्क करना उधर भी जायज नहीं है। मसलन कोई शख्स आपको पकड़ ले, चाकू निकाल ले, पिस्टल निकाल ले, खंजर निकाल ले, 4-5 लोग आपको पकड़ ले और पकड़ कर कहें कि किसको मानता है? आप कहो अल्लाह को, और वो मारे थप्पड़, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर। और ऐसी सूरत में आपकी जान जाने वाली हो और
اور آپ جانتے ہو کہ جب تک اللہ کا انکار نہیں کریں گے یہ آدمی مجھے چھوڑیں گے نہیں، مار ڈالیں گے۔ ایسی سنتے صورت رہیے میں، ایسی شکل میں آپ اللہ کا انکار کر سکتے ہیں اور اپنی جان بچا سکتے ہیں، جائز ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، اللہ نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، جان بچانے کے لیے، لیکن وہ بھی زبان سے کہہ سکتے ہو، دل میں آپ کو یہی رکھنا پڑے گا نہیں ہم بس جان بچ جائے، ہم تو اللہ کو مانتے ہی ہیں، اللہ پر تو ہمارا ایمان ہے ہی۔ صرف اپنی زبان سے ان کے سامنے یہ جملہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، مجھے چھوڑ دو، گھر آئیے پھر سے کہیے کہ اللہ میں نے، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میں نے دل سے تیرا انکار نہیں کیا۔ یہ سب موبائل چھینوں گے، موبائل چھین کے دوسرے لوگوں کے پیچھے کھڑے ان کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، کیا کرو گے؟ مولانا سنتے جنید رہیے صاحب کی فوٹو لے کے جنتی ہو جاؤ گے کیا؟ ایک تو کھڑے ہیں، دوسرا فوٹو اور کیمرہ، چاہیں تو ادھر بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ لوگ۔ بھائیوں، ابھی آگے اور تقریر ہے، ابھی ہم آپ کو آگے کی تقریر سناتے ہیں، لیکن آگے کی تقریر سنانے سے پہلے اگر آپ کو یہ تقریر اچھی لگتی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو۔ اور بھائی ابھی مولانا صاحب کی 10 منٹ کی آگے اور تقریر بچی ہے، ابھی ہم اس تقریر کو سناتے ہیں، لیکن اس تقریر کو سنانے سے پہلے اگر آپ کو یہ تقریر ذرا سا بھی پسند لگتی ہو، ذرا سا بھی اچھی لگتی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور نوٹیفیکیشن آن کر دو، تاکہ ہم جب تقریر ڈالیں تو آپ کے سامنے پہلے نوٹیفیکیشن آئے۔ تو اب مولانا صاحب کی جو آگے کی تقریر بچی ہے آپ لوگ اسے سنیے۔ اب آئیے ادھر توجہ دیجیے، نہیں سنیں گے بھی نہیں اور سننے بھی سنتے نہیں دیں رہیے گے۔ بھائی لوگ۔ تو اللہ کا ادھر دیکھیے، اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو بچا لیجیے۔ اب آئیے دوسری مثال پر، شرک کیا ہوتا ہے؟ سنتے رہیے بھائی لوگ، سنتے رہیے، اب شرک دیکھیے، سنتے رہیے بھائی لوگ۔ وہی 4-5 لوگ آپ کو پکڑے ہوئے ہیں، زبردستی پکڑے سنتے ہوئے ہیں، رہیے آپ کو بھائی لوگ۔ مار بھی رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے سجدہ کر، میں سردار ہوں اس قوم کا، یا یہ میرے سردار ہیں میرے قوم کے، ان کو سجدہ کر۔ جب تک تو ان کو سجدہ نہیں کرے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب دیکھیے، جب تک سنتے تو رہیے بھائی مجھے یا میرے سردار کو سجدہ نہیں کرے گا میں نہیں چھوڑوں گا، قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ تو ایسے موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے آپ اس کو یا اس کے سردار کو سجدہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں جان جا رہی ہے تو جانے دو، لیکن آپ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدہ کر لیا تو شرک ہو گیا۔ اور یہاں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان قتلتا او سنتے رہیے بھائی حرقتا، لوگ۔ اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا کر کوئلہ بنا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، اپنے جسم کو راکھ کروا لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ سنتے اللہ رہیے کا بھائی انکار لوگ۔ کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لینا، لیکن غیر اللہ کو سجدہ کر کے اگر جان بچ رہی ہے تو مت بچانا، اپنے آپ کو قتل کروا لینا، اپنے آپ کو مار لے، اگر وہ ٹکڑے ٹکڑے سنتے کریں اور رہیے بھائی جلائیں لوگ، تو جلوا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہ سنتے رہیے کرنا۔ بھائی لوگ۔ جی تو یہی بات کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی معاذ ابن جبل سے، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ سنتے اے رہیے بھائی معاذ، لوگ۔ حالات کسی بھی طریقے کے ہوں، چاہے کتنے ناگفتہ ہوں، اور تم سے شرک کرایا جا رہا ہو تو کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک مت کرنا۔ ان قتلت او حرقت، اگرچہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز پر آئیے، ہر مسلمان غور کرے، شرک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بچو ان جملوں سے۔ کبھی کبھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا، اوہ کیا ڈاکٹر ہے یار، اس ڈاکٹر نے میرے باپ کو بچا لیا۔
بھائیوں ابھی مولانا صاحب کی آگے کی تقریر اور بچی ہے، ابھی ہم آگے کی تقریر سناتے ہیں۔ تو آپ کو یہ تقریر پسند آتی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور نوٹیفیکیشن آن کر دو۔ اور بھائی یہ جو مولانا تقریر کر رہے ہیں، اس مولانا کا نام ہے مولانا جرجیس انصاری۔ تو آپ لوگ مولانا صاحب کی تقریر کو سنیے جو آگے کی بچی ہے۔ میرا بیٹا کتنا بیمار تھا، اس ڈاکٹر کے پاس دوا لینے گئے، اس ڈاکٹر نے میرے بیٹے کو مرنے سے بچا دیا۔ نکل جاتا ہے ہمارے منہ سے، لیکن بچو ان جملوں سے، احتیاط برتو۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کیا شفا دی ہے اللہ نے اس ڈاکٹر کے، اس کی دوا میں ایک خوراک کوئی کھاتا ہے، اللہ اس ڈاکٹر کی دوا سے شفا دے دیتا ہے۔ اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں ایسی شفا دی کہ میرے باپ بچ گئے، میرا بیٹا بچ گیا۔ یہ جملے بولیے جہاں آپ نے یہ بول دیا کیا ڈاکٹر ہے یار، اس نے تو ایسی دوا دی میرے باپ کو مرنے سے بچا لیا، میرے بیٹے کو مرنے سے بچا لیا۔ ارے میرے بیٹا تو آخری سانسیں لے رہا تھا، ڈاکٹر کیا ڈاکٹر ہے، اس نے بچا لیا۔ کتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، اگرچہ ہمارے دل میں نہیں ہے، لیکن شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے۔ ہمارے گھر میں کتا پلا ہوا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، رات بھر نگرانی کرتا ہے، چور گھسنے والے تھے ہمارے گھر میں، ڈاکہ ڈالنے والے تھے، کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، چور بھاگ گئے، آپ نے صبح اٹھ کر کہہ دیا اوفو اگر گھر میں کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے نے چوری بچائی۔ آپ نے کہہ دیا گھر میں کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی۔ آپ یہ کہو اوفو اللہ نے اس کتے کی وجہ سے میرے گھر میں چوری بچوا دی۔ اگر میرے گھر میں، حالانکہ گھر میں کتا نہیں پالا جا سکتا ہے، لیکن ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ، تو میرے بھائیو شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہوتا ہے۔ لا تشرک باللہ ان شیئا ان قتلتا حرکتا، پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز پر آئیے، کیونکہ ایک چیز پر ہم بولنے لگیں گے تو سارا ٹائم اسی میں چلا جائے گا۔ آئیے دوسری چیز، ہم اور آپ غور کریں کتنا شرک کر رہے ہیں۔ وہ پورے مسلمان ہیں کہ نہیں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں یا نہیں۔ اب دوسری چیز پر غور کیجئے، معاشرے کا زبردست حصہ ہے یہ، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا۔ والدین میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ماں بھی اور باپ بھی۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں اور باپ دونوں کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی مت کرنا۔ آگے والا جملہ سنو، تھوڑا سا برا لگے گا، اور جو لوگ اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں ان کو تو برا لگے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جلسے سے اٹھ کے بھاگنے لگے کہ مولوی میری ہمارے خلاف بول رہا ہے۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ ان تخرج من اہلک و مالک، اگرچہ وہ دونوں یعنی ماں اور باپ تمہیں حکم دے اس بات کا کہ تم میرے گھر سے، اہل ویال سے نکل جاؤ، دونوں چھوڑو، یہی رکھ دو جو تم نے کمایا، بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ ان تخرج من اہلک و مالک، اگر وہ تمہیں تمہارے مال سے بے دخل کر دیں اور تمہارے اہل ویال یعنی بیوی بچوں سے بھی بے دخل کر دیں، تو تمہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنا کمایا ہوا مال بھی چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ تو بھی اور تیرا کمایا ہوا مال بھی تیرا نہیں ہے، یہ ابھی تیرے باپ کا ہے۔ اگر باپ نے تجھے پیدا نہیں کیا ہوتا تو تو کہاں سے کماتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے۔ اگر وہ کہے جا بیوی بچے چھوڑ بھاگ یہاں سے، میں تجھے نکال رہا ہوں اپنے گھر سے، تو بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ۔ وہ کہے کہ سارا مال جو تم نے کمایا چھوڑو یہاں پر۔ بھائیوں ابھی مولانا صاحب کی آگے کی تقریر 5 منٹ اور بچی ہے، ابھی ہم مولانا صاحب کی آگے کی تقریر سناتے ہیں۔ تو بھائیوں آپ لوگوں کو برا لگتا ہوگا، ہم بیچ میں بار بار آتے ہیں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔
تو بھائیو اگر آپ کو تقریر پسند لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا۔ تو آپ لوگ مولانا صاحب کی جو آگے کی تقریر بچی ہے اسے سنیے۔ اور پھر تمہیں نکال دے تو تمہیں اپنا مال بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اپنا مال کیا چھوڑو گے اپنے باپ کو؟ باپ کی تو وراثت میں تو پھل پھول رہے ہو، باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو کب مرے اور یہ حصہ ہمیں ملے۔ میرے بھائیوں، وہ اپنا مال باپ کے لیے کیا چھوڑ کر بھاگے گا؟ یہاں ماں باپ کا مقام و مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا اونچا ہے، کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ان کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے بہت دنوں کے بعد۔ وہ ملک شام میں تھے، جب ان سے ملنے کے لیے گئے دروازے کو کھٹکھٹایا، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے شوہر کے باپ ہیں، یعنی میرے سسر ہیں، معلوم نہیں تھا ان کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے جب یہ عورت نے دروازہ کھولا تو یہ میرے بیٹے کی بیوی ہی ہوگی۔ پوچھا، بیٹی مجھے اسماعیل سے ملنا ہے۔ بہو نے جواب دیا بزرگوار سے، اسماعیل تو گھر پہ ہے نہیں، وہ تو جنگل کی طرف گئے ہوئے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اس لیے شکار کرنے کے لیے گئے۔ کوئی جانور جو حلال ہوگا اس کا شکار کر کے لائیں گے تب کھانا بنے گا، وہ گھر پہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باتوں میں پوچھ لیا، بیٹی گھر کا گزر بسر تمہارا کیسا چلتا ہے؟ کیا حال ہے تمہارے گھر کا؟ کہنے لگی بہت برا، انتہائی غریبی میں میری زندگی گزر رہی ہے۔ صبح اگر کھانے کو مل جاتا ہے تو شام کو بھوکی سوتی ہوں، اور شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو دوسرے دن صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے، اور پھر کھانے کو کچھ نہیں۔ بہت تنگی ہے، بہت پریشانیوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب میں تو جا رہا ہوں، آیا تو تھا تمہارے شوہر سے ملنے، لیکن تمہارے شوہر تو ملے نہیں، اب میں جا رہا ہوں۔ جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں یعنی تمہارا شوہر یا میرا بیٹا گھر پہ آ جائے، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، جب تمہارا شوہر گھر پہ آ جائے تو اس سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، ایک بزرگ آدمی آیا تھا، وہ تمہیں سلام کہہ کر گیا ہے، اور اس نے یہ بھی مشورہ دیا ہے تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ عورت کہتی ہے کہ پاگل ہو گیا یہ بڈھا، سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، میں اپنی چوکھٹ گھر کی کیوں بدلوں؟ اور یہ بڈھا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل میں سوچتی ہے ہاں ٹھیک ہے وہ آئیں گے تو کہہ دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ شام کو جب اسماعیل علیہ السلام شکار کا گوشت لے کر آئے، بیوی کھانا بنانے لگی، اور بیوی نے کھانا بناتے بناتے فرمایا میرے سرتاج آج ایک بوڑھا آدمی آیا تھا۔ اچھا کچھ کہہ رہا تھا، اس نے آپ کو سلام کہا، سلام کا نام سنا اسماعیل سمجھ گئے، ایک دم صحیح سے بیٹھ گئے۔ اچھا بوڑھا آدمی آیا تھا مجھے سلام بولا، کہ ہاں وہ آپ کو سلام بول کر گئے۔ وعلیکہ وعلیہ السلام وعلیکہ وعلیہ السلام، ان پر بھی سلامتی ہو تم پر بھی سلامتی ہو۔ اور کچھ کہا انہوں نے؟ کہا وہ بڈھا بڑا دماغ کا کھسکا ہوا لگ رہا تھا، سٹیایا ہوا لگ رہا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ کہہ رہا تھا کہ جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائے تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو، چینج کر دو، گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا میری بیوی اس نے
भाइयों तकरीर 25 मिनट के आसपास हो गई है। क्योंकि तकरीर ज़्यादा लंबी हो गई है, इसीलिए हम तकरीर को यहाँ पर बंद करते हैं और अगली तकरीर दूसरे वीडियो में लाएंगे। और अगर आपको यह तकरीर पसंद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि अगली तकरीर हम जैसे ही डालें आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही तकरीर लाते रहेंगे। तो भाइयों, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में नई तकरीर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।